السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری پیاری بہنوں، میں آج آپ سے وہ بات کرنے جا رہی ہوں جو ہر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ ہم کیوں جی رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ آج لوگ شہرت کے پیچھے ہیں، دولت کے پیچھے ہیں، عیش و عشرت کے پیچھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کے میلے میں سب کھیل تماشا ہے، یہ سب کچھ فانی ہے، اصل ٹھکانہ تو قبر کی تنہائی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں آمین لکھیں اور چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید نصیحتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دنیا کی حقیقت۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ وقتی ہے، یہ فانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، دنیا پیٹھ پھیر کر رخصت ہو رہی ہے اور آخرت سامنے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ تمہاری عمر کے دن گھٹتے جا رہے ہیں اور تم اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہو، لہذا دنیا کے قریب میں نہ آؤ، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو، کیونکہ کامیابی اس کی ہے جو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کے لیے جیتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ دنیا کے سب رنگ و روپ، یہ شان و شوکت والے محل، یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں، یہ سونا اور چاندی، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ قبر کے مٹی کے ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں جائے گا۔ انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جائے گا۔ اصل تو وہی ہے جو آخرت کے لیے جمع کیا جائے۔ ذرا غور کیجئے، ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر کے بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، بھاری بینک بیلنس جمع کرتا ہے، دنیا کے ساز و سامان اکٹھے کرتا ہے، مگر پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ نہ وہ عمارتیں ساتھ جاتی ہیں، نہ وہ دولت، نہ ہی وہ جائیدادیں، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال رہ جائیں گے جو اس نے اللہ کے لیے کیے۔ قرآن کہتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت نہ بوڑھے کو چھوڑتی ہے، نہ جوان کو، نہ حکمران کو بخشتی ہے، نہ مزدور کو۔ نہ امیر اس سے بچ سکتا ہے، نہ غریب۔ یہ کسی کے مال و دولت، شہرت یا طاقت کی پرواہ نہیں کرتی۔ موت اچانک آتی ہے اور انسان کو اس دنیا کی چمک دمک سے کاٹ کر قبر کی تاریکی میں پہنچا دیتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے پہلے ہی آخرت کی تیاری کر رکھی ہو، اور بد نصیب وہ ہے جو غافل رہا اور خالی ہاتھ رخصت ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، آج کا تندرست اور طاقتور جوان کل کا مسافر قبر ہے۔ آج جو مسکرا رہا ہے، کل آنکھوں میں آنسو لیے اپنی قبر کی طرف روانہ ہوگا۔ آج کی یہ ہنسی کل کی چیخ و پکار میں بدل سکتی ہے۔ آج جو اپنے قدموں پر چل رہا ہے، کل دوسروں کے کندھوں پر اٹھایا جائے گا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے غفلت چھوڑیے اور آخرت کی تیاری کریے، کیونکہ موت کا پیغام کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے
تو انسان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، زبان گنگی ہو جاتی ہے، آنکھیں اوپر کو پلٹ جاتی ہیں، اور وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت، نہ کوئی ڈاکٹر اور نہ کوئی سہارا۔ اس وقت انسان کی زبان پر صرف حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش میں نے نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوار لی ہوتی، مگر افسوس مہلت ختم ہو جاتی ہے اور واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ قبر وہ تنہا اور خاموش جگہ ہے جہاں انسان بالکل اکیلا ہوگا، نہ مال ساتھ ہوگا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ دنیا کی چمک دمک۔ انسان کو صرف اپنے اعمال ہی سہارا دیں گے۔ قبر میں دو فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ میری پیاری بہنوں، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب زبان سے یاد کیا ہوا نہیں دیا جا سکے گا۔ وہاں جواب وہی دے سکے گا جس نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، دین اسلام پر عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ اگر انسان نیک اعمال والا ہوگا تو قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، خوشبوئیں برسائی جائیں گی۔ لیکن اگر انسان نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، دین کو چھوڑ دیا اور گناہوں میں زندگی گزاری تو پھر قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، آگ کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور عذاب کی تپش سے اس کی ہڈیاں تک چیخ اٹھیں گی۔ یاد رکھیے، دنیا کی نیند سے تو کوئی بھی جگا سکتا ہے، لیکن قبر کی نیند سے کوئی نہیں جگا سکتا۔ وہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ بس وہی نجات پائے گا جس نے یہاں اللہ کے لیے نیک اعمال کیے۔ اگر ایمان والا ہوا تو زبان آسانی سے کہے گی، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہوا، نافرمانی کی، تو زبان بند ہو جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے، اور ان کے آگے جہنم ہوگی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم نے گناہوں کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، انہیں معمولی سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ بولنا، رشوت لینا دینا، سود کھانا، زنا کرنا، بے حیائی پھیلانا، یہ سب وہ گناہ ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور اور جہنم کی آگ کے قریب لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت اور زیادہ گرم ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کی ایک چھوٹی سی چنگاری جب ہاتھ کو لگتی ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر چولہے کی آگ یا لوہے کی بھٹی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، گناہ کبھی معمولی نہیں ہوتے، بلکہ یہ آخرت کی بربادی کا دروازہ ہیں۔ شیطان ہمیں بہلا کر یہی کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر پہاڑ بن جاتے ہیں اور انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ سے توبہ کرو، نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارو، کیونکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔
نیک اعمال کی فضیلت۔ میری پیاری بہنوں، نیک اعمال ہی وہ اصل سرمایہ ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ دنیا کا مال و دولت، رشتہ دار اور عزت و شہرت سب یہیں رہ جائے گا، مگر نیک اعمال ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نماز جنت کی کنجی اور ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ قرآن دلوں کا سکون، سینوں کی روشنی اور قبر کا چراغ۔ درود شریف گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ والدین کی خدمت جنت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے والا اور قیامت کے دن سایہ بننے والا عمل ہے۔ روزہ تقوی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حسن اخلاق سب سے وزنی عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے نزدیک بھاری ہیں۔ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کو سلام کرنا نیکی ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی باعث اجر ہے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا بھی جنت کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ یاد رکھیے، کبھی یہ چھوٹا سا عمل قیامت کے دن ہمارے ترازو کو بھاری کر سکتا ہے اور جنت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ جنت کا منظر۔ میری پیاری بہنوں، ذرا سوچیے، جنت کے باغات کیسے ہوں گے؟ وہ باغات جن کے گھنی چھاؤں کے نیچے نہ گرمی کا خوف ہے، نہ سردی کی تکلیف، دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہر گھونٹ دل کو سکون اور روح کو تازگی دے گا۔ وہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ کوئی غم اور نہ ہی کوئی دکھ۔ جنتی لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، جنتی جوان کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنتی خوشبو کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ وہاں کھانے پینے کی نعمتیں لامحدود ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر وہ لمحہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ انعام سب انعامات سے بڑا ہے۔ ذرا سوچیے، کیا ہم یہ عظیم انعام چاہتے ہیں یا پھر جہنم کا عذاب؟ جہنم جہاں آگ کا بستر ہوگا، زقوم کا کھانا، کھولتے پانی کا پینا ہوگا، جہاں سانس بھی آگ کے شعلوں کی طرح دہکے گی، جہاں چیخ و پکار ہوگی مگر کوئی مددگار نہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، جنت یا جہنم۔ دونوں کے راستے ہمارے اعمال سے طے ہوں گے۔ نیک عمل جنت کی طرف لے جائیں گے اور گناہ جہنم کی طرف۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آئیے آج ہی توبہ کر لیں، کل کا انتظار نہ کرو۔ کون جانے کل ہمیں مہلت ملے یا نہ ملے۔ اپنی زندگی کے گناہوں پر نادم ہو جائیں، اپنے دل کو بدل لیں، آنکھوں کو اشکوں سے بھگو لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو لیں، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، استغفر اللہ رکھیں، یاد رکھیں
جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ رب جو دن کو گناہ کرنے والوں کو رات میں توبہ کی دعوت دیتا ہے اور رات کو گناہ کرنے والوں کو دن میں معافی کی پکار دیتا ہے، وہ رب تو ہم سے بس ایک سچی توبہ مانگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ابھی موقع ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت منتظر ہے، کل کا نہیں آج کا دن ہے۔ آؤ اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو توبہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وقت دعا کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہائیں، زبان پر استغفار لے آئیں، دل کو ندامت سے بھر دیں، اپنے ہاتھوں کو عاجزی کے ساتھ بلند کریں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ وہی رب ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحمت فرما، ہمارے ماں باپ پر رحمت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ابھی لائک کریں، کمنٹس میں آمین لکھیں اور چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے اور قیامت کے دن ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔